بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود شریف کی ریکویسٹ ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے خوش باش ہوں گے۔ آج کا واقعہ بھی میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے اور پڑھ رہی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی پہلی ہی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ آج کے واقعے کا ٹاپک ہے بھاگوان دلہن۔ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، سکپ نہیں کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ واقعہ شروع کرتی ہوں کہ باپ کی حالت بہت عجیب ہے، یہ انتہائی پریشان ہے، اس کے خیالات پراگندہ ہیں۔ وہ مایوسی کے عالم میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ قرض کی ادائیگی کیسے کرے گا۔ قرض بھی کوئی معمولی نہیں، قرض خواہ نے اسے وارننگ دے دی تھی، اگر فلاں دن تک تم نے میرا قرض ادا نہیں کیا تو میں تمہیں جیل کی ہوا تمہیں کھانی پڑے گی۔ فی الوقت عدالت نے بھی اسے یہی کہا، اگر فلاں تاریخ تک قرض نہ لوٹایا تو تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ باپ کے سامنے ادائے قرض کا کوئی حل موجود نہیں، وہ پریشان ہے۔ اچانک ایک حل سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار ہیں، وہ شاید بات کرنے میں جھجک محسوس کر رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے جیل کی سلاخیں بھی ہیں، اس لیے زبان کھولے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ وہ سامنے بیٹھی ہوئی اپنی 18 سالہ بیٹی سے مخاطب ہے، بیٹی تجھے معلوم ہے مجھ پر ایک بھاری قرض ہے، میں فی الوقت ادائے قرض کی طاقت نہیں رکھتا۔ قرض خواہ نے مجھ پر عدم ادائے قرض کا مقدمہ دائر کر دیا ہے، عدالت کی طرف سے ایک مقرر وقت پر مجھے قرض چکانا ہے ورنہ مجھے جیل جانا پڑے گا۔ اب میرے پاس وقت نہیں، تیرا کیا خیال ہے اگر میں تیری شادی کسی ایسے آدمی سے کر دوں جو مالدار ہو اور اعلیٰ اخلاق کا مالک، لیکن وہ بڑی عمر کا ہے، وہ تجھ سے شادی کے بعد میرا قرض معاف کر دے گا، مجھے جیل میں ہوا نہیں کھانی پڑے گی۔ اتفاق سے اسی آدمی نے میرے پاس تجھ سے شادی کا پیغام بھی بھیجا، میں چاہوں گا تو استخارہ کر لے اور مالدار آدمی سے شادی کر تاکہ میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ میں اس سلسلے میں تیری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ 18 سالہ لڑکی نے باپ کی باتیں سنی تو اس نے بوڑھے مالدار کے پیغام کو ٹھکرا دیا، کہنے لگی، ابو جان میں یہ رشتہ نہیں قبول کر سکتی، میں بڑی عمر کے آدمی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، میری سہیلیاں بھلا مجھے کیا کہیں گی۔ باپ نے بیٹی کا دو ٹوک فیصلہ سنا، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، کیونکہ اس کے سامنے ادائے قرض کا یہی ایک راستہ تھا۔ وہ اپنی لڑکی کی شادی اس مالدار سے کر دے اور وہ مالدار کا قرض ادا کر دے، لیکن اس کی اس امید پر پانی پھر گیا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ غمگین ہوا، اپنے بستر پر لیٹ گیا، جیل جانے کے بارے میں سوچنے لگا، اسے شرم محسوس ہو رہی تھی، محلے والے دوست احباب کیا سوچیں گے اور مجھے کس وجہ سے جیل میں ڈالا گیا، تو میں کیا کہوں گا۔ اسی سوچ میں تھا کہ مارے غم کے سینہ پھٹا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کمرے میں کسی کے داخل ہونے کی آہٹ ہوئی، لیکن وہ آنے والے کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اچانک اس کے کانوں سے بیٹی کی آواز ٹکرائی، ابو جان میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی پسند کا رشتہ میں قبول کرتی ہوں، آپ جب چاہیں اور جس سے چاہیں میری شادی کر دیں، میں آپ کی خوشی کے لیے ساری خوشیاں قربان کر سکتی ہوں، میری گزارش ہے آپ غم زدہ نہ ہوں، میں راضی ہوں۔ غمزدہ باپ نے اپنی بیٹی کی آواز سنی تو چونک پڑا، بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہنے لگا، چلو بیٹی میں تو سمجھا تو راضی نہیں، لیکن اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میری لاج رکھی، اللہ تجھے اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ لیکن جب اس کی نگاہ اٹھی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا
کہ اس کے سامنے 18 سالہ بیٹی نہیں بلکہ اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی، جس کی عمر پہلی بیٹی سے 2 سال کم یعنی 16 سال کی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور اس کی قربانی پر اسے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اس کے بعد شادی کی کاروائیاں شروع ہوئیں، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے حوالے سے جو کاغذات درکار تھے تیار کر دیے گئے۔ نکاح کی کارروائی کے فوراً بعد رخصتی نہیں ہوئی، کیونکہ دولہا ایک بہت بڑا تاجر تھا، اسے کاروبار کے سلسلے میں جرمنی جانا تھا۔ اس نے لڑکی کے والد سے کہا، میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں 2 ماہ کے لیے جرمنی جا رہا ہوں، وہاں مجھے ایک کانفرنس میں شرکت بھی کرنی ہے۔ جب میں واپس آؤں گا تو دھوم دھام سے رخصتی کروں گا، میرا جانا ضروری ہے۔ چنانچہ 16 سالہ لڑکی کا عمر رسیدہ تاجر شوہر جرمنی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے مختلف پروگراموں میں شرکت کی۔ وطن لوٹنے کا وقت تھا کہ ایک روز وہ ٹیکسی میں جا رہا تھا تو ٹیکسی حادثے کا شکار ہو گئی۔ وہ جائے واردات میں ہی دم توڑ گیا۔ گھر والوں کے تقاضے کے مطابق اس کی لاش وطن پہنچی، کفن دفن ہوا۔ کفن دفن کے بعد جب جائیداد تقسیم کی تو اس 16 سالہ دلہن کو 10 ملین ریال ملے، جو پاکستانی کرنسی سے تقریباً 22 کروڑ بنتے ہیں۔ سوگ کی مدت مکمل کرنے کے بعد اس 16 سالہ دوشیزہ کی شادی ایک نوجوان سے ہو گئی۔ ادھر اس کے قرضدار باپ کا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور ادھر وہ جیل جانے سے بچ گیا۔ ناظرین اکرام، دراصل اس دوشیزہ نے اپنے والد پر احسان کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر فضل کرم فرمایا۔ ہر چند اس کی شادی ایسے عمر رسیدہ تاجر سے ہوئی جو رخصتی سے پہلے ہی رخصت ہو گیا، مگر دلہن کو اس کے ورثے میں اتنی بھاری رقم ملی جو خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت اتاری ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے خزانے سے عطا فرمائے، کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ جو قرضدار دیکھ رہے ہیں ان کے قرضے ادا کرے، جو بے گھر دیکھ رہے ہیں ان کو گھر عطا ہو، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو شادیاں کر دے۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، انشاءاللہ میری زندگی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم۔